ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ایک اور بڑی آزمائش کا سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا. اپنے بیٹے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے والد کے خواب پر شک نہیں کیا، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی تھی. کہنے لگے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ باپ بیٹے دونوں نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے تھے. اور اس بڑی قربانی کے بدلے میں اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے حکم دیا. پھر باپ بیٹے اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے. جنہوں نے اپنی پوری حیات اپنے رب کے حوالے کر دی تھی، انہوں نے اپنے اعمال کو بھی اپنے رب کے حوالے کر دیا. رب کی رضا کے لیے جینے والے ایسے رب پر اعتماد کرتے ہیں. اور ہم کیسے اس واقعے کو بھول سکتے ہیں؟ اسماعیل کو پیش آیا اور پوری دنیا کے لیے رب العزت نے ایک عورت کی زندگی کو مثال بنا دیا. ہاں، وہ توکل کا رنگ تھا. جب ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا کہ مجھے کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو، اور شوہر جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، پھر خود ہی پوچھا کیا اللہ کے حکم سے؟ پھر جواب دیا کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اعتماد ہے رب کی ذات پر، یہ توکل ہے جہاں کوئی شبہ نہیں ہے، جہاں کسی قسم کی بے اطمینانی نہیں ہے. یہ رب کی ذات پر یقین ہے کہ جس رب کے حوالے میں نے اپنے معاملات کیے ہیں وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور سیدہ ہاجرہ کی زندگی کا وہ واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب وہ اکیلی صفا پر تھیں پانی کی تلاش میں، کوئی ہے ویرانے میں کون جواب دیتا؟ جہاں کوئی انسان، کوئی زیرو نہیں تھا، کوئی جواب نہیں آیا. لیکن اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والی خاتون جانتی تھیں کہ اللہ موجود ہے، وہ دعائیں سنتا ہے. پھر یوں ہوا کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر کاٹے، اور توکل کرنے والی عظیم خاتون کو پانی کی آواز سنائی دی. رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور کس طرح سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے برکت والا پانی میسر کر دیا. شیخ ابو بکر جابر الجزائری اپنی کتاب ھذا الحبیب یا محمد، ھذا الحبیب محمد یا محب، سیرت حبیب کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جدہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ انہی کا توکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفت پیدا ہوئی
کہ آپ نے ایسے گھرانے میں جنم لیا جہاں کے لوگوں نے توکل کی عظیم مثالیں پیش کیں، اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے سیدنا زکریا علیہ السلام کو۔ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اپنے رب سے کہتے ہیں میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور میری بیوی بانجھ ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، کہ اگرچہ ظاہری اسباب نہیں ہیں لیکن میں نے اپنا معاملہ ایسی ہستی کے سامنے رکھا ہے جس نے کبھی نامراد نہیں رکھا، تو تیری ذات پر یقین ہے، تجھی پر تو اعتماد ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ اعتماد ضائع نہیں کیا۔ فوراً بشارت دی حضرت یحییٰ کی پیدائش کی کہ اس کا ہم نام اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہ اعتماد، یہ توکل کہاں سے نصیب ہوا؟ اور رب العزت نے توکل کرنے والوں کے، اعتماد کرنے والوں کے اعتماد کو کس طرح سے پورا کیا، آج سارا جہان دیکھتا ہے اس گھرانے کی طرف جس پر توکل کا رنگ تھا۔ جس معاشرے کے افراد توکل کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کبھی ڈپریشن جیسی بیماری نہیں آتی، وہاں کے لوگ کبھی نشہ نہیں کرتے، وہاں کے لوگ کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے جو ان کے لیے اس زندگی میں بھی عذاب بن جائیں، اور آنے والی حیات جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی وہ بڑے عذاب کی نوید لے کر آئیں۔ ایسی تمام روحانی، اخلاقی، معاشرتی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اس کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز خود نہیں کرتا، وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی پسند ناپسند کو وہ اپنی پسند ناپسند پر فوقیت اور ترجیح دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ تو یہ توکل ہے جو اللہ کی ذات پر یقین کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ یقین بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ حوالگی اور سپردگی کا معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم اسلمت، کیا تو نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے؟ تو نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ حوالگی، یہ سپردگی، یہ توکل ہے۔ توکل کرنے والا اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتا، جب وہ رب کائنات کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی کی کیفیات، زندگی کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ یہ اور زندگی ہے، یہ اور ماحول ہے، یہ تو نور کا حالہ ہے۔ یہاں روشنیاں ہیں، یہاں رنگ ہے، اور یہ اللہ کی ذات کا رنگ ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کتنی بڑی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔ اب بھی یقیناً اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے 7 دفعہ صبح میں یہ دعا کرتے ہوں گے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کافی ہے مجھے اللہ، میں نے اس پر اعتماد کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے کہ
ایک مسلمان جس وقت نیند لیتا ہے سونے سے پہلے جو دعائیں کرتا ہے اس دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی جھلک ہے، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ اب ذرا مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھیے تو صحیح، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے، ہر کام کا اختتام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ، کام کا ارادہ کریں انشاءاللہ، کام ہو جائے الحمدللہ، اور کہیں کوئی چیز کھو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے، اور رات کو سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، تو اللہ کے سپرد کر کے اپنے معاملات انسان کتنے سکون میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں لیکن تھوڑی سی بریک کے بعد۔